है। तुम्हारी नमाज का मकसद या की चोटियां मौजूद थी, पर्वतों के सिलसिले मौजूद थे, यहाँ ताहद नजर फैले हुए समंदर मौजूद थे, जमीन की चौड़ी छाती मौजूद थी, लेकिन किसी को अल्लाह ने ये अमानत दी थी, ये अमानत तो तुझको दी और तूने इसको समझा ही नहीं, ताक में रख दिया, गुलाफ में लपेट दिया। इसको गौर कर, तेरी रूह भी फजत करने लग जाए। अरब के 4 बड़े शायर, उनमें से एक का नाम लबीद बिन रबिया, बहुत बड़ा नाम है। इसने एक शेर कहा कि वजलत सुयूलो अनितुलूले अन्नहा ज़ुबरुन तुजिद्दो मतूनहा अकलामुहा। वो जब गुजरती हैं पानी की लहरें, तो कभी आपने देखा कि वो जो रेतली ज़मीन होती है उसके ऊपर नक्शो बंगाल बन जाते हैं, तो उसका नक्शा खींचा कि अदब की खुली किताब हो और किसी नक्काश ने कलम से बूटे तराश दिए, तो कहा सैलाब गुजरने के बाद वजलस सुयूल अनितुलूल, वो जो टीले हैं रेत के, उनके ऊपर यूं नक्शो बंगाल बने हुए हैं, का अन्नहा ज़ुबरुन, गोया कि वो तख्तियाँ हैं, किताबें हैं, और तो जिद्दो उनके ऊपर इस अंदाज के साथ नक्श और हरफ तराश दिए गए हैं कि जिस तक कलम लेकर के किसी ने तराशे हो। जब ये शेर अरब के मारूफ शायर जो है वो फरस्तक अल-मजाशी ने पढ़ा तो वो सजदे में गिर गया। लोगों ने कहा कि अबू फरास ये क्या माजरा? कहा तुम कुरान के सजदों को जानते हो, मैं शेर के सजदों को जानता हूँ कि ये शेर इतना ऊंचा है, इसका हुस्न, इसकी सलासत और इसके अंदर माना की गहराई और गिराई और जमाल और खूबसूरती ऐसी है कि यहाँ मैं सजदा शेर किया है। वो गालिब ने कहा था ना उस्ताद मोमिन के एक शेर पर कि मेरा सारा दीवान ले ले, मुझे ये एक शेर दे दे कि तुम मेरे पास होते हो गोया जब कोई दूसरा नहीं होता। तो बास कलाम जादू होते हैं। तो वो लबीद इतना बड़ा शायर कि जिस पर अरब का बहुत बड़ा शायर उसके शेर पर सजदा रेज हो, जब कुरान पढ़ता है तो फिर शेर कहना छोड़ देता है। अल्लाह अकबर। हज़रत अबू मूसा अशरी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को हज़रत उमर ने भेजा कि लबीद को बुला के लाओ। वो बुला के लाए, कहा कि कोई कलाम सुनाओ। कहा जब से सूरा बकरा और सूरा आले इमरान पढ़ी है मैंने शेर कहना छोड़ दिया है, ये सूरतें ही मेरे लिए काफ़ी हैं। तो कुरान तो वो मोजज़ बयान कलाम है अगर ज़िंदगी में इसके उजाले उतर जाएं, लेकिन अफसोस इस उम्मत ने इस कुरान से अपने ताल्लुक़ को तोड़ दिया। कुरान ज़िंदगी थी, कुरान हयात नौ थी, ये बस्तियों से उठाकर बुलंदियों तक पहुंचा देने वाली किताब थी, ये ज़िंदगी के उजाड़पन को बहारों में तब्दील कर देने वाली किताब थी। इकबाल ने एक मुकाम पे कहा कि फाश मी गोए माँ के दर दिल मुज़मरस्त ई किताबें नेज़ चीज़ें दीगरस्त। अगर तू मुझे पूछे तो मैं खुल के बयान करूँ, ये किताब नहीं है, ये कोई और ही शय है। ये तो ज़िंदगी बदल देने वाली किताब है, ये तो हयात आफरी किताब है। इसका लफ्ज़ लफ्ज़ रोशनी है, इसका हरफ हरफ उजाला है। हयात आफरी किताब से क्यों ना जुड़ा तू, अपनी ज़िंदगी को क्यों तूने रोशनियों से माला माल न किया, सिर्फ गुलाफ में लपेट करके तूने ताक पे सजा दिया, और या फिर तेरा बूढ़ा मरने लगा तो तू सूरा यासीन लेके बैठ गया। कितनी सुथरी तनकीद की कि बबंदे सूफ़ी व मुल्ला असीरी हयात अज़ हिकमत कुरान गिरी बायातश तोरा कार जुज़ी नेस्त क्या यासीन हुआ आसां बमीरी। तू जाहिल सूफ़ी और काहल मुल्ला के ऐसे फंदे में फंसा कि तूने कुरान से ज़िंदगी तलाश नहीं की। कुरान की आयतों से तुझे सिर्फ इतना सरोकार है, जब तेरे बूढ़े की रूह अटकने लगी तो तू सूरा यासीन लेके बैठ गया कि मैं इसको पढ़ूं और इसकी रूह आसानी से निकल जाए। इकबाल ने कहा कोई शक नहीं कि इससे उसको फ़ायदा होता है, लेकिन अफसोस की बात है इस कुरान से भी तूने मरना सीखा, काश इस कुरान से जीना सीख लिया होता। इसका हरफ हरफ हयात आफरी ज़िंदगी देती है ये किताब, ये मन की रोशनी का सबब है। मेरे और आपके आका मौला ने फरमाया था, लोगों मैं तुम्हारे अंदर 2 भारी चीज़ें छोड़ के जा रहा हूँ, तुम्हें लावारस छोड़ के नहीं जा रहा। उनमें से एक चीज़ का जिक्र करते हुए किताबुल्लाह, अल्लाह की किताब, हब्लुम ममदूदुम मिनस समाइल अर्द, ये आसमान से ज़मीन की तरफ अल्लाह की लटकती हुई रस्सी है। फ़ीहिल हुदा वन नूर फ़ख़ुज़ू बिकिताबिल्लाह वस्तमसिकू बिही, ये अल्लाह की वो रस्सी है जिसको मजबूती से पकड़ लोगे तो कभी गुमराह नहीं होगे। इसमें हिदायत है, इसमें रोशनी है,
اس کا ایک ایک لفظ تمہیں اجالوں کا نقیب بنا دے گا. آئیے اس کتاب سے جڑیں اور اپنی زندگی میں چراغاں کریں. یہ تو پتھروں پہ نازل ہوتی تو ان کے کلیجے بھی اس کو سہار نہ پاتے اور ریشہ ریشہ ہو جاتے اور ذرہ ذرہ اور ریزہ ریزہ بن جاتے. اور تم تو انسان ہو, تو تم اس کتاب کو لے کر کے تمہارے اندر کوئی جنبش ہی پیدا نہیں ہوئی. تم نے اس کو عام کتاب سمجھ لیا, گھروں میں سجا کے رکھ لیا. یہ کتاب تو تمہیں کھڑا کر دیتی. آج تم رسوا ہو, ذلیل ہو, پست و زبوحال ہو, تو اس وجہ سے کہ تم نے اس کتاب کو چھوڑ دیا. شکوے میں جب زبان کھلی تو لہجہ تھوڑا تلخ ہو گیا, فتویٰ بھی متوجہ ہوا, لیکن جواب آتا ہے تو سارا نشہ اتر جاتا ہے. لہجہ کتنا سخت ہے. تیرے کعبے کو جبینوں سے بسایا ہم نے, نو انسانی کو غلامی سے چھڑایا ہم نے, صفائے دہر سے باطل کو مٹایا ہم نے, تیرے قرآن کو سینوں سے لگایا ہم نے. پھر بھی ہم سے گلہ ہے کہ وفادار نہیں, ہم وفادار نہیں, تو بھی تو دلدار نہیں. اقبال شکوہ گناہ ہے. اب جواب آتا ہے, سنیے. سارا نشہ اتر جاتا ہے, صرف لہجہ بدلتا ہے, تھوڑا سا صیغہ تبدیل ہوتا ہے, باقی سب کچھ وہی. ادھر سے آواز آ رہی ہے, صفائے دہر سے باطل کو مٹایا کس نے, نو انسانی کو غلامی سے چھڑایا کس نے, میرے کعبے کو جبینوں سے بسایا کس نے, میرے قرآن کو سینوں سے لگایا کس نے, تھے تو آبا وہ تمہارے ہی مگر تم کیا ہو, ہاتھ پہ ہاتھ درے منتظر فردا ہو, ہر کوئی مست مئے ذوق تن آسانی ہے, تم مسلمان ہو یہ انداز مسلمانی ہے, حیدری فقر ہے نئے دولت عثمانی ہے, تم کو اسلاف سے کیا نسبت روحانی ہے, وہ معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر, تم خار ہوئے تارک قرآن ہو کر. تمہاری پستی, زبوحالی, ذلت, نکبت اور رسوائی کا سبب اور موجب اس کتاب سے دوری ہے. یہ امت آج بھی کتاب تھام لے اور اس کو سینے سے جوڑ لے اور اس کی تعلیمات پہ عمل پیرا ہو, آج بھی یہ امت سر بلند ہے. میرے حضور لاوارث نہیں چھوڑ کے گئے, کہا تمہارے اندر بھاری چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں, ان میں سے ایک اللہ کی کتاب. تو اس کتاب کو جو ہر گھر میں موجود ہے, کسی نبی کا پیغام اصلی صورت کے اندر کسی امت کے پاس موجود نہیں ہے, لیکن ہمارے آقا و مولا کے سینے پہ اترنے والی کتاب کسی زیر و زبر کے تغیر کے بغیر اصلی حالت میں ہمارے پاس موجود ہے. اگر اس کتاب سے تعلق مضبوط ہوا ہوتا تو پھر آج ہم در در کی رسوائیاں نہ سہتے, آج پوری امت مسلمہ ظلم اور جبر کی باہوں میں کسی کرا نہ رہی ہوتی, آج ہمارا خون نہ بہہ رہا ہوتا اور ہم جبر کا شکار نہ ہوتے اگر اس کتاب سے ہم جڑے ہوتے. آئیے آج بھی اس کتاب سے جڑ جائیں, اس سے اپنے تعلق کو مضبوط کر لیں. لیلۃ القدر کے ان مبارک لمحوں میں اور رمضان المبارک ان حسین گھڑیوں میں, نزول قرآن کی بابرکت رات میں یہ عہد کر کے اٹھیں کہ زندگی کا ایک ایک لمحہ قرآن کی تعلیمات کے مطابق بسر کریں گے. یہ کتاب زندہ ہے, یہ کتاب زندگی بخش ہے, یہ کتاب ہمارے ہر درد کا مداوا ہے. اس کا فلسفہ پرانا نہیں ہوا, اس کی تعلیمات فرسودہ نہیں ہوئی, یہ ہر دور کے تقاضوں سے ہم آہنگ اور ہر دور کے تقاضوں کو پورا کرنے والی کتاب ہے. اس سے جڑنے والا کبھی نامراد نہیں رہتا. تو آئیے آج لیلۃ القدر کے ان مبارک لمحوں میں یہ عزم کر کے اٹھیں کہ ساری زندگی کتاب رحمت کے ساتھ گزاریں گے, اور جئیں گے تو قرآن کے ساتھ, مریں گے تو قرآن کے ساتھ. پھر دیکھنا یہ قرآن تمہیں دیتا کیا ہے. میرے اور آپ کے آقا و مولا نے فرمایا کہ جو قرآن مجید کی تلاوت میں مشغول رہا اور اس کو دعا مانگنے کا موقع نہ ملا, اللہ مانگنے والوں سے زیادہ اسے عطا فرمائے. یہ کتاب کی برکتیں. تمہارا رب سے باتیں کرنے کو جی چاہے تو قرآن کھول کے بیٹھ جاؤ. یہ تمہارے رب سے ہم کلام ہونا ہے. حضرت سہل تستری جنگل میں رہتے تھے, لوگ ملنے گئے تو کسی نے کہا سہل آؤ نا شہر میں, تمہارے مزاج کے لوگ مل جائیں گے, یہاں جنگل میں کس طرح زندگی گزارتے ہو؟ تو کہا کہ تمہیں کس نے کہا ہے کہ میں تنہا رہتا ہوں؟ کہا کہ ہم خود دیکھ رہے ہیں, کسی نے کیا کہنا ہے. فرمانے لگے تم نے غلط دیکھا, جب میرا اس سے باتیں کرنے کو جی چاہتا ہے تو میں نماز کے لیے کھڑا ہو جاتا ہوں, اور جب اس کی باتیں سننے کو جی چاہتا ہے تو قرآن کھول کے بیٹھ جاتا ہوں. کبھی اپنی سناتا رہتا ہوں, کبھی اس کی سنتا رہتا ہوں. تمہیں کس نے کہا میں تنہا رہتا ہوں؟ میں تو دم دم اپنے رب کے ساتھ رہتا ہوں. جڑے رہو اس کے ساتھ وابستہ رہو. راتوں کی تنہائیوں میں اور دن کے اجالوں میں قرآن کو معمول زندگی بنا لو. میرے حضور نے فرمایا راتوں کی تنہائیوں میں اٹھ کے قرآن پڑھا کرو, اور قرآن پڑھتے ہوئے رویا کرو. ایک مقام پہ فرمایا فَإِلَّمْ تَبْكُوا فَتَبَاكُوا, اور اگر رونا نہ آئے تو رونے کی کوشش کیا کرو.
حضرت داتا گنج بخش علی حجویری سے کسی مرید نے پوچھا، حضرت اگر رونے کی کوشش کریں پھر بھی رونا نہ آئے؟ فرمایا پھر اپنے مقدر پہ رویا کرو۔ اتنے سنگ دل ہو گئے ہو کہ تمہاری آنکھیں آنسوں کا خراج پیش نہیں کرتی، تم رونا بھی چاہتے ہو، تمہارا دل اتنا پتھر ہو گیا کہ تم رو نہیں پاتے۔ جو اس کی دہلیز پہ نہیں رو پاتا وہ کہاں روئے گا؟ دعا اللہ سے تعلق کا نام ہے۔ وہ دکھڑے، وہ کہانیاں جو بندہ کسی کو نہیں سنا سکتا، وہ اپنے رب کی دہلیز پہ بغیر کسی جھجک کے سناتا ہے۔ اس کے حضور اپنے آنسو پیش کرو جو آنسوں کی قدر رکھتا ہے۔ لوگ تو آنسوں کا مذاق اڑاتے ہیں، تم سے درد سے کہانی سنیں گے اور پھر چسکے لے لے کے آگے سنائیں گے۔ لوگ مہندی سجائیں گے تیرے لہو سے، زخم اپنے دل کے نہ دکھانا کسی کو۔ لوگ تو تمہارے زخموں سے مہندی سجائیں گے اور اپنے ہاتھوں کو جو ہے وہ آراستہ کر لیں گے اور دکھاتے پھریں گے میرے پاس یہ بھی راز ہے، یہ بھی راز ہے۔ اپنے راز مسلح پہ رکھو، سجدے میں اس کے حضور کہو۔ سارے دکھوں کا مداوع اس مالک کی دہلیز پر ہے، اس کی چوکھٹ پر ہے۔ تو کہا اس قرآن سے جڑ جاؤ، اپنی زندگی کو مالک کے سپرد کر دو اور ایک ایک لمحہ مالک کی چوکھٹ پہ گزار دو۔ لیلۃ القدر کے یہ لمحے، یہ مبارک گھڑیاں اللہ میرے اور آپ کے لیے رحمت و راحت کا پیغام بن کے، ہماری نجات کی ضمانت بن کے، ہماری توبہ کا ذریعہ بن کے، ہماری آخرت کی بہتری کا سبب بن کے، ہمیں اللہ اور اس کے رسول سے جوڑنے والی بن جائیں اور ہم سب کو اپنی خاص پناہوں کا حصار عطا کرے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ دعا